بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی چوتھی کتاب کا 22واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ محنت سونے سے بہتر ہے۔ ایک زمانے میں یورپ کے باشندے جنوبی امریکا کو اس مدعا سے جایا کرتے تھے کہ کانہائے سیم و زر کے کھودنے میں اپنی قسمت آزمائی کریں۔ یہی ہوس ملک اسپین کے ایک باشندے کو دامنگیر ہوئی۔ اول اپنے بڑے بھائی سے اپنا منصوبہ بیان کیا اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میرے ہمراہ چلیں، جو دولت ہاتھ آئے گی بحصہ مساوی باہم تقسیم کر لیں گے۔ بڑا بھائی نہایت قانع اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے تمام نشیب و فراز کو سمجھا کر کہا کہ اس راہ میں کامیابی کی توقع بہت کم ہے، لیکن چھوٹے بھائی پر جب اپنی نصیحت کا کچھ اثر نہ دیکھا تو ناچار اس کی رفاقت پر آمادہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری دولت میں شرکت نہیں چاہتا، مجھ کو صرف اتنی اجازت دو کہ کچھ اسباب و آلات اور میرے چند نوکر ساتھ چلیں۔ اس نے یہ بات مان لی اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ بڑا بھائی ساتھ چلے گا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور خوشی خوشی اپنا تمام مال و اسباب اور جائیداد بیچ کھوچ کر ایک جہاز خریدا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو چند اور بلحوث بھی جو اسی طرح مال و دولت کے حریص تھے اس کے ہمسفر بنے۔ بڑا بھائی بھی تمام آلات کاشتکاری اور غلہ اور ترکاریوں کے تخم جو بوریوں میں بند تھے لایا اور اپنے چند ملازموں سمیت اس کے جہاز پر جا سوار ہوا۔ اگرچہ اس انگڑ کھنگڑ کا لے جانا چھوٹے بھائی کو محض فضول نظر آتا تھا، مگر اس اقرار کے بموجب جو پہلے ہو چکا تھا وہ انکار مناسب نہ سمجھا۔ اب جہاز روانہ ہوا اور خدا کے فضل سے ہوا ایسی موافق آئی کہ بغیر کسی حادثے اور مصیبت کے اس بندرگاہ پر جا لگا جہاں کا عزم کر کے چلے تھے۔ سب مسافر بخیر و عافیت خشکی میں اترے۔ بڑے بھائی نے کچھ بھیڑیں اور بیل خریدے اور ماں اپنے نوکروں اور آلات و اسباب کے ایک عمدہ قطعہ اراضی میں جو ساحل بحر سے ملحق تھا قیام کیا اور چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ میں یہاں نہ تو بود و باش کرنے آیا ہوں نہ دولت کی طمع مجھ کو لائی ہے، بلکہ صرف تمہاری رفاقت کی غرض سے آیا ہوں۔ جب تم سونا لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ وطن کو واپس چلوں گا۔ سونے کے مشتاقوں نے کان کھودنے والے مزدور نوکر رکھے اور سب سامان ضروری مہیا کر کے اس نواح کا قصد کیا جہاں سونا نکلتا تھا۔ اثناء سفر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سمجھ پر افسوس کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت نے بیل اور بھیڑیں خریدی ہیں، پردیس میں آ کر کاشتکاری کا کھڑاک پھیلایا ہے۔ ہم تو اپنا عزیز وقت یوں عکارت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اتنا کما لائیں گے کہ کئی پشت تک کافی ہوگا۔ سب رفیقوں نے اس کی فراست اور ہمت پر آفرین کی، لیکن ایک پیر مرد نے سر ہلا کر کہا، میاں تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، وہ نہایت عاقبت اندیش آدمی ہے۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا یہیں تک سبق مکمل ہوا۔